بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا معذور تھے اور انہیں ہم بیٹیوں کی شادی کی بہت فکر تھی۔ جب بھی ابا میری بہن کا کہیں رشتہ دینے لگتے تو پہلے پیار سے پوچھتے کہ کسی کو پسند تو نہیں کرتی۔ اگر باجی ہاں کرتی تو ابا اگلے ہی دن بہن کی رخصتی بھی کر دیتے، مگر باجی کا گھونگھٹ کسی کو اٹھانی نہ دیتے۔ کہتے کہ مجھ سے بیٹی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، چہرہ دیکھا تو صبر نہیں آئے گا۔ یوں میری دو بہنیں ایسے ہی رخصت ہو چکی تھیں اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئیں۔ اس بار میری شادی تھی، ابا نے مجھے بھی ایسے ہی رخصت کر دیا۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اس وقت جان نکل گئی جب شوہر کمرے میں آیا، کیونکہ وہ دلہا تو نہیں بلکہ میرے ابا سگریٹ پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ ان کی عمر 40 برس ہوئی تو انہیں شوگر کی بیماری ہوگی۔ ان کا بہت علاج کروایا مگر شوگر کی بیماری کا علاج نہیں کروا سکے۔ پھر ایک دن کام کرتے ہوئے میرے ابا کی ٹانگ پر ایک زخم ہو گیا۔ بہت بڑا زخم ہوا، بھر ہی نہیں رہا تھا، زخم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن جب ڈاکٹر کو میرے ابا کی ٹانگ چیک کروائی تو ڈاکٹر نے جو بات کہی وہ سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میرے ابا کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ یہ بات سن کر ہم سب کے دل دہل گئے تھے، اور پھر میرے ابا کی ٹانگ کاٹ دی گئی، اور یوں میرے ابا ایک ٹانگ سے معذور ہو گئے۔ میرے ابا ایک ٹانگ سے معذور ہوئے تو گھر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اب وہ باہر کمانے نہیں جا سکتے تھے، اور پھر ہمارے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے۔ پہلے تو جمع پونجی استعمال کی ہم نے، مگر پھر وہ بھی ختم ہونے لگی۔ گھر میں فاقوں تک نوبت آ گئی۔ پھر ایک دن میرے ابا نے میری امی سے کام کرنے کو کہا۔ یہ بات سن کر ہم سب کے دل دہل گئے تھے۔ ہم سب کے پیٹ پالنے کے لیے میری امی نے کام شروع کر دیا۔ وہ مختلف گھروں میں جاتی اور ان کے گھروں کا کام کیا کرتی، اور پھر ان کو جو پیسے ملا کرتے تھے اس سے ہم اپنے گھر کا خرچہ چلاتے۔ لیکن ہمارا خاندان اتنا بڑا تھا کہ اتنے کم پیسوں میں گھر چلانا بہت مشکل تھا۔ میری دو بڑی بہنیں تھیں اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ کوئی بھائی ہوتا تو میرے ابا کو سہارا دیتا اور کام میں ان کی مدد کرتا، لیکن ہمارا تو کوئی بھائی ہی نہیں تھا۔ میری امی بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد ان کو اور ابو کو بیٹے کی بہت خواہش تھی اور بیٹے کا انتظار کرتے رہے۔ پہلی اولاد ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، بہت سے درباروں پہ چادریں چڑھائیں کہ دوسری اولاد بیٹا پیدا ہو، لیکن دوسری بار بھی بیٹی کا جنم ہوا۔ تیسری اولاد کے وقت بھی بہت سے لوگوں کے کہنے پر مزاروں اور عاملوں کے چکر لگائے، مگر تیسری بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ چوتھی اولاد کا وقت آیا تو پھر میرے والدین دعاؤں میں الجھ گئے، مگر خدا نے اس بار بھی بیٹی ہی عطا کی۔ ان کو بیٹے کا بہت شوق تھا، مگر ان کا یہ شوق پورا نہ ہوا۔ میرے ابا دہاڑی دار مزدور تھے اور مزدوری کر کے پیسے کماتے، اور اتنے کما لیتے کہ گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا۔ امی بھی گھر میں چھوٹے موٹے کام کر کے پیسے کماتی، لیکن ابا معذور ہوئے تو ساری ذمہ داری امی کے نازک کندھوں پر آ گئی۔ امی سارا دن کام کیا کرتی اور تھکتی نہیں تھی، اور ایسے ہی وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ہم چھوٹی تھی، بڑی ہو گئیں، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب ہم سب بہنوں کے ہاتھ پیلے کر دیے جانے تھے۔ میری سب سے بڑی بہن ارم کے رشتے آنے لگے۔ امی نے ہم سب بہنوں کو گھر کے سب کام کاج سکھا رکھے تھے۔ ایک دن امی نے کہا کہ بچیوں، آج ارم کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ہم سب بہت خوش ہوئے۔ میں اور میری بڑی بہن شازیہ مل کر مہمانوں کے لیے ہم دونوں ہی طرح طرح کے لذیذ پکوان پکانے لگے۔ رات کو مہمان آئے تو ہم نے ارم آپی کو اچھی طرح سنگھار کیا اور مہمانوں کے سامنے لائے۔ ان کو میری آپی بہت پسند آئی، رشتہ پکا ہو گیا۔ آپی کو بھی تیمور بھائی بہت اچھے لگے تھے، اور یوں رشتہ پکا ہو گیا۔ تیمور بھائی کو بھی آپی سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن تیمور بھائی نے آپی کو گھر والوں سے چوری ایک موبائل بھی بھجوایا جس میں سم تھی۔ انہوں نے وہ آپی کو تحفہ بھجوایا تھا۔ انہوں نے اس میں اپنا نمبر سیو کر رکھا تھا۔ آپی نے پھر اس موبائل سے تیمور بھائی سے بات چیت شروع کر دی۔ ان دونوں کا تعلق ہی بڑھنے لگا، اور وہ یوں بہت اچھے دوست بھی بن گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں کہ ایک دن دلہے کے والدین ہمارے گھر آئے اور آ کر جہیز کا تقاضا کیا۔ میرے ابا اور اماں تو اس بات سے گھبرا گئے تھے، کیونکہ جتنی چیزیں انہوں نے جہیز میں مانگی تھی اتنے پیسے تو میرے ابا کے پاس نہیں تھے۔ آپی بھی پریشان ہو گئی اور تیمور بھائی سے پوچھا کہ وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تیمور بھائی نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کو جہیز سے روک رہے ہیں، مگر وہ نہیں رک رہے۔ پھر تیمور بھائی نے یہ بتایا کہ وہ جلد ہی اپنے والدین کو منا لیں گے۔
وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے اماں ابا نے جہیز نہیں بنایا تھا، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے ابا نے اس رشتے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اتنا جہیز نہیں بنوا سکتے تھے۔ رشتہ تو ختم ہو گیا مگر آپی کا اور تیمور بھائی کا تعلق ختم نہیں ہوا۔ وہ ابھی بھی موبائل پر بات چیت کیا کرتے۔ تیمور بھائی آپی کو کہتے کہ وہ بہت جلد ہی اپنے والدین کو دوبارہ رشتے کے لیے بھیجیں گے۔ میری آپی رشتہ ٹوٹنے کے بعد وہ بہت پریشان رہنے لگی، لیکن تیمور بھائی ان کو تسلی دلاتے اور کہتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا جا رہا تھا کہ ایک دن میری آپی کا ایک اور رشتہ آ گیا۔ ہم نے لڑکے والوں کے لیے منگنی کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ لڑکے والوں کو میری آپی بہت پسند آئی تھی اور انہوں نے ہاں کر تھی، مگر میرے بابا نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی ہاں کریں گے۔ اس کے بعد میرے بابا نے ایک دن کی مہلت لے لی۔ لڑکے والوں نے جانے کے بعد رات کو بابا نے آپی کو اپنے کمرے میں علیحدہ بلوایا۔ میں اور شازیہ آپی بہت حیران تھی کہ بابا آپی سے کیا پوچھیں گے، اس لیے ہم نے ایک کھڑکی کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں کھڑکی کے باہر چھپ گئے اور اندر سے ساری باتیں سننے لگے۔ ابا نے آپی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں تمہاری شادی کرنے والا ہوں۔ اگر تمہاری زندگی میں پہلے سے کوئی لڑکا ہے یا تم کسی کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہارا وہاں رشتہ کروا دوں گا۔ ابا کی بات سن کر پہلے تو آپی نے کچھ نہ کہا، مگر پھر جب ابا نے بار بار پوچھا تو آپی کہنے لگی کہ وہ تیمور بھائی کو پسند کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہمارے ابا اس معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے۔ انہیں نہیں پسند تھا کہ ہم لوگ نامحرموں سے بات چیت کیا کریں۔ مجھے لگا کہ اب ابا آپی کو ماریں گے یا پیٹیں گے، لیکن جو پھر ہوا وہ دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہمیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ اب یہ بھی کریں گے۔ ابا مسکرائے تھے اور آپی کے سر پر پیار کیا اور کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہاری شادی تو تیمور سے ہی ہوگی، پریشان مت ہو، جہیز کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ سب سن کر ہم لوگ بہت حیرت زدہ ہو گئے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت زدہ بات یہ تھی کہ بابا نے یہ کہا تھا کہ تمہاری شادی کل ہی ہوگی۔ میں اور شازیہ حیران تھے کہ ایک رات میں بابا کیسے جہیز کا انتظام کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے کمرے میں آ گئے۔ آپی بھی کچھ دیر میں آ گئی۔ ہم ساری بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ ہمارے گھر میں 2 کمرے تھے، ایک ماں بابا کا اور دوسرا ہم بہنوں کا۔ آپی واپس آئی تو بہت خوش تھیں اور خوشی کے مارے جھوم رہی تھیں۔ آپی کی خوشی دیدنی تھی۔ ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی کیونکہ صبح آپی کی شادی ہو جانی تھی اور ہم سب بہت خوش تھے۔ ساری رات ٹپے گاتے رہے اور کمرے میں رقص کرتے رہے۔ رات تو گزر ہی نہیں رہی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہو گئی۔ ہم نے آپی کو تیار کیا اور پھر دلہن والا جوڑا پہنایا اور پھر تیار کر کے بٹھا دیا۔ دوپہر کے وقت ابا، مولوی صاحب اور دلہے کے ساتھ وہاں آئے۔ دلہے نے سر پر سہرا پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابا نے دلہے کو بٹھایا اور پھر مولوی صاحب کو اور دوسری طرف گھونگھٹ لیے ہوئے آپی کو بٹھا دیا۔ ابا نے منع کیا تھا کہ آپی کا گھونگھٹ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ پھر مولوی صاحب نے آپی کا نکاح پڑھوایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دلہے کے خاندان سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ صرف تیمور بھائی آئے تھے، وہ بھی سہرے کے نیچے سر چھپائے۔ اور پھر نکاح ہو گیا اور رخصتی کا وقت آ گیا۔ ابا نے منع کیا کہ آپی کا گھونگھٹ کوئی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ابا کا کہنا تھا کہ وہ پہلے سے شوگر کے مریض ہیں اور آپی کا چہرہ دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو جائیں گے اور بیٹی کو رخصت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ ابا کی بات سب نے مان لی۔ آپی کو دعاؤں کے ساتھ روتے ہوئے ہم سب نے رخصت کر دیا تھا۔ آپی کے جانے کے بعد گھر ویران ہو گیا تھا۔ شازیہ آپی پر گھر کی ساری ذمہ داریاں آ گئی تھیں اور ان کی جگہ میں نے سنبھال لی تھی۔ ہماری چھوٹی بہن بھی اب ہماری طرح بڑی ہونے لگی تھی۔ اگلی شادی کی باری شازیہ آپی کی تھی۔ گھر میں سب کچھ بدل سا گیا تھا۔ آپی ہم سے ملنے ہی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا کہ ابا نے سگریٹ کے ساتھ ساتھ نشہ بھی شروع کر دیا ہے۔ وہ اکثر اوقات سوئے ہی رہتے، ہر کسی سے بے وجہ لڑتے رہتے۔ ان سے ملنے کچھ عجیب و غریب لوگ آیا کرتے، جنہیں دیکھ کر دل ڈر جایا کرتا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ ابا نے غنڈوں اور نشیوں کی صحبت اختیار کر لی تھی۔ میری آپی کی شادی کے کچھ دن بعد شازیہ آپی کے بھی رشتے آنے لگ گئے تھے۔ ان دنوں ایک دن جب شام کے وقت میں چھت پر گئی تو میں نے چھت پر ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ شازیہ آپی چھت پر بالکل اکیلی تھی اور ہمارے ہمسایوں کا لڑکا دانش ہماری چھت پر تھا، اور آپی اور دانش دونوں بہت ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً گھبرا کر نیچے آ گئی۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں ابا اس پر غصہ نہ ہو جائیں۔
لیکن پھر خیال آیا کہ بڑی آپی کو تو ابا نے کچھ نہیں کہا تھا، ہو سکتا ہے شاز آپی کو بھی کچھ نہ کہیں، لیکن پھر بھی ایک خوف دل میں تھا اور حیرت بھی تھی کہ کیا سچ میں شاز آپی کا دانش سے کوئی تعلق ہے۔ اگلے روز شام کو میں چڑیوں کو دانہ ڈالنے چھت پر گئی، لیکن جب چھت پر پہنچی تو وہی منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دانش آج بھی ہماری چھت پر آیا ہوا تھا اور میری آپی اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ میں گھبرا گئی، میں بھاگنے لگی مگر آپی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ آپی نے مجھے آواز دے کر روکا اور پاس آنے کو کہا۔ میں ان کے پاس گئی تو آپی نے میرا دانش سے تعارف کروایا اور کہا کہ یہ دانش ہے اور میں دانش سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر میں کپ کپا گئی۔ آپی نے بتایا کہ ہم دونوں بہت عرصے سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور روز یہاں چھت پر آ کر باتیں کرتے ہیں۔ آپی کی یہ باتیں سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ دانش نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ آپی کو بہت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ آپی کو چاہتے ہیں تو ہمارے گھر رشتہ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ دانش کہنے لگا کہ میں بہت جلد اپنی امی ابو کو بھیجوں گا رشتے کے لیے۔ میں ان سے بات کر کے نیچے آ گئی۔ میری خالہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کیوں آئی ہیں۔ شام کو امی نے مجھے جب خالہ کے آنے کی وجہ بتائی تو میں کپ کپا کے رہ گئی، کیونکہ امی نے بتایا کہ خالہ اپنے بیٹے فرقان کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئی ہیں۔ میں ایک طرف خوش بھی تھی اور ایک طرف پریشان بھی۔ فرقان کو میں پہلے سے ہی پسند کرتی تھی۔ آج جب خالہ رشتہ لائی تھیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ امی نے بتایا کہ انہوں نے خالہ کو انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں کپ کپا گئی۔ امی نے کہا کہ پہلے شاز آپی کا رشتہ ہوگا، پھر تمہارے بارے میں سوچیں گے۔ صبح ہوئی تو شاز آپی کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے اور ان کو شاز آپی بہت پسند آئی، مگر ابا نے پھر وہی بات کہی کہ میں جب تک اپنی بیٹی سے نہیں پوچھوں گا تب تک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر رات کو ابا نے شاز آپی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں اور منی چھپ کر باتیں سن رہی تھی۔ ابا آپی سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو بتا دو، ورنہ میں رشتے کے لیے ہاں کر دوں گا۔ آپی بہت خاموش رہیں، پھر اس نے ابا سے کہا کہ میں دانش کو پسند کرتی ہوں، اور پھر آپی نے ابا کو سب کچھ بتا دیا۔ ابا نے کہا کہ بیٹا تمہاری شادی دانش سے ہی ہوگی اور کل ہی ہوگی۔ آپی واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ مجھے ارم آپی کی شادی سے پہلے کی رات یاد آ گئی۔ وہ بھی ایسے ہی خوش تھی اور ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن آپی شادی کے بعد کبھی بھی ہم سے ملنے نہیں آئی اور نہ ہی کبھی رابطہ کیا۔ میں نے شاز آپی سے کہا کہ شادی کے بعد ہمیں بھولنا مت اور ملنے ضرور آیا کرنا۔ آپی میری بات پر ہنس دی۔ اگلے روز آپی کو تیار کر کے گھونگھٹ دے کر بٹھا دیا۔ عصر کے وقت مولوی صاحب اور ان کے ساتھ دلہا آیا۔ دلہے نے سہرا باندھ رکھا تھا اور چہرہ واضح نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا اور پھر آپی کی رخصتی کر دی گئی۔ ابا نے تاکید کی تھی کہ دلہے کا سہرا اور آپی کا گھونگھٹ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ میری دوسری آپی بھی پیا دیس سدھاری گئی۔ اب سارے گھر کی ذمہ داری میرے نازک کندھوں پر آ گئی تھی۔ میری اور فرقان کی دوستی بھی بڑھنے لگی اور وہ اکثر ہمارے گھر بھی آ جایا کرتا۔ پھر ہم دونوں گھر والوں سے چھپ کر ملتے اور باتیں کرتے۔ ایک دن فرقان نے مجھ سے کہا کہ منزہ، مجھ سے تمہارے بغیر اب نہیں رہا جاتا۔ پھر اس نے مجھے ایک موبائل دیا اور کہا کہ اب ہم اس کے ذریعے ہر وقت بات کیا کریں گے۔ پھر ہماری موبائل پر بات چیت شروع ہو گئی۔ صبح، شام، دوپہر، سپہر ہم دونوں ہر وقت باتیں کیا کرتے، ہر چیز ایک دوسرے کو بتاتے۔ مجھے بھی اب فرقان سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک عورت ہمارے گھر میں میرے رشتے کے لیے آئی۔ وہ ابا کے بہت قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ اس نے ابا سے میرا ہاتھ مانگا تو ابا کہنے لگے کہ وہ مجھ سے پوچھے بنا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور پھر رات کو ابا نے مجھے اکیلے کمرے میں بلایا۔ میں تو جانتی تھی کہ ابا اکیلے میں بلا کر کیا پوچھتے ہیں۔ ابا نے مجھ سے بھی وہی سوال کیا جو میری آپیوں سے کیا تھا۔ میں نے کہا کہ ابا، میں اپنی خالہ کے بیٹے فرقان کو پسند کرتی ہوں۔ اتنی بات سن کر ابا ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا، تمہاری کل شادی ہو جائے گی اور فرقان سے ہی ہوگی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی اور فرقان کو ساری خبر موبائل پر سنا دی۔ فرقان بھی بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ کل میرے بابا تم لوگوں کے گھر میں آئیں گے اور اس لیے میں اپنا فون بند کر رہی ہوں، کیونکہ اب میں چاہتی ہوں کہ اب میں نکاح کے بعد ایک دوسرے کو ہم سرپرائز دیں۔ وہ بھی مان گیا اور میں نے اپنا فون بند کر لیا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہی سوچے جا رہی تھی کہ کل میں فرقان کی دلہن بنوں گی۔ میں نکاح اور نکاح کے بعد کے مناظر کو سوچ رہی تھی اور پھر صبح ہو گئی۔
میری امی نے اور منی نے مجھے مل کر تیار کیا۔ میں نے امی کو کہا تھا کہ میری آپیوں کو بھی شادی میں بلائیں، مگر امی نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گی۔ میں حیران تھی کہ دونوں آپیاں شادی کے بعد ہم سے ایک بار بھی نہیں ملنے آئی۔ خیر مجھے بھی گھونگھٹ اڑا کر مولوی صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ ایک طرف میں بیٹھی تھی، دوسری طرف میرے ہونے والا شوہر جس نے سر پر سہرا باندھ رکھا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا اور پھر میری رخصتی کا وقت ہو گیا۔ ابا نے پھر وہی ہدایت کی تھی کہ گھونگھٹ نہ اتارا جائے، کیونکہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر وہ اسے رخصت کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکیں گے۔ میں امی اور منی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ دل میں ایک خلش تھی کہ میری بہنیں کیوں نہیں میری شادی پر آئیں، مگر پھر میں روتی ہوئی ڈولی میں بٹھا دی گئی۔ میں اپنے شوہر کے گھر گھونگھٹ اوڑے بیٹھی اور اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی کہ جب میرا شوہر آیا اور میں نے گھونگھٹ اتار کر دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ وہاں میرا شوہر نہیں تھا بلکہ کوئی اور ہی آدمی کھڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ میری شادی تو میرے بابا نے فرقان کے ساتھ کی تھی اور میں تو اپنے خالہ کے گھر میں بھی نہیں تھی۔ میرے سامنے فرقان نہیں کوئی اور آدمی تھا۔ وہ ایک نسبتاً بوڑھا آدمی تھا۔ میں گھبرا گئی اور اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو وہ قہقہ لگانے لگا اور بولا کہ میں شوہر نہیں ہوں تمہارا، بلکہ تمہارے باپ نے تمہیں بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر میں لرز کر رہ گئی۔ میں کھڑی ہو گئی اور اس آدمی سے پوچھنے لگی کہ کیا تم بکواس کر رہے ہو؟ اس نے میری چٹیا پکڑ لی اور بولی کہ اپنی حد میں رہو، تمہیں خریدا ہے میں نے اور اب تم وہ کرو گی جو میں چاہوں گا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ پھر وہ مجھے اس کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ میں کتنی ہی دیر چیختی چلاتی اور دروازے پیٹتی رہی، مگر مجھے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس حال میں مجھے کوئی ہوش نہیں آیا اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کسی نے دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ وہی بوڑھا آدمی ہی تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے دور رہو اور میرے قریب مت آؤ۔ وہ زور زور سے قہقہ لگانے لگا اور کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ گھر کی صفائی کرو، میں نے تمہیں تمہارے باپ سے خرید کر رکھا ہے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں کوڑے سے تمہیں سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں بہت ڈر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ بھی میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو فون بھی ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد میں نے اپنا فون، جسے میں نے بند کر دیا تھا، دوبارہ چلایا۔ فرقان کا نمبر مجھے زبانی یاد تھا۔ میں نے ملایا اور اسے کال ملا دی۔ فرقان نے میری کال نہیں اٹھائی۔ میں نے بہت کال کی، پھر آخر اس نے میری 50ویں کال اٹھا لی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے کسی اور سے شادی کر لی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ بھی بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ فرقان مجھے رات ہونے سے پہلے یہاں سے نکال لو پلیز۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے رات ہونے سے پہلے یہاں سے ضرور نکال لے گا۔ شام ہوتے ہی میں نے اس بوڑھے کی چائے میں نشے کی دوا ملا دی اور اسے پلا دی۔ وہ سو گیا تھا۔ فرقان نے اس جگہ کی دیوار پھلانگی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح وہاں سے باہر نکالنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم دونوں باہر نکلے اور پھر فرقان مجھے کسی مسجد میں لے گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہمیں نکاح کر لینا چاہیے، اور میں نے اس کی بات مان لی، اور پھر ہم نے وہاں مسجد میں ایک مولوی صاحب سے نکاح کروایا۔ میرا پہلا نکاح نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس میں میرے شوہر کا نام فرقان کہا گیا تھا، جبکہ فرقان وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میں فرقان کے گھر آ گئی اور خالہ کو ساری بات بتائی۔ خالہ کی ایک سہیلی پولیس میں آفیسر تھی۔ خالہ نے ساری بات اسے بتائی تو وہ آفیسر اگلے روز ان کے گھر آ گئے اور مجھ سے ساری تفصیل جانی، اور پھر ہم سب پولیس کو لے کر میرے ابا کے گھر پہنچ گئے۔ ابا نے پولیس کو دیکھا اور مجھے دیکھا تو گھبرا گئے۔ پولیس نے میرے ابا سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو ابا نے پہلے کچھ نہ بتایا، پھر کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر بہت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ کسی اچھے گھر میں ان کی شادی ہو جائے، لیکن مہنگائی کے اس دور میں جہیز جمع کرنا اور میری بیٹی کو رخصت کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ساری زندگی میں نے ان کے لیے کام کیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ میں بھی عیش کروں۔ میری ٹانگ نہیں تھی، میں چاہتا تھا کہ میری بھی ٹانگ ہو۔ ڈاکٹر نے نقلی ٹانگ لگوانے کے لیے بھاری رقم مانگی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو ایک لڑکے سے فون پر باتیں کرتے سن لیا تھا، اور اسی لیے میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہاری اسی لڑکے سے شادی کرواؤں گا، لیکن شادی کے بجائے میں نے اسے ایک امیر بوڑھے آدمی کو بیچ دیا، اور اسے مجھے بھاری قیمت ملی تھی، لیکن ٹانگ لگوانے کے لیے پیسے ابھی بھی کم تھے۔ پیسے کی ہوس میں نے اپنی دوسری بیٹی کو بھی بیچ دیا اور تیسری کو بھی۔ ابا نے بتایا کہ کل میرے چوتھی بہن کی شادی بھی یعنی فروخت ہونی ہے۔ پولیس نے میرے ابا کو گرفتار کر لیا۔
میں اپنی اماں سے ملی اور بہت روئی۔ پھر پولیس نے ابا سے پوچھا کہ انہوں نے میری بہنوں کو کہاں بیچا تھا۔ ابا نے پتہ بتا دیا اور پھر پولیس نے وہاں چھاپا مارا اور میری بہنوں کو ظالم بڈھوں سے بچا لیا۔ میری بڑی بہنیں بھی گھر آ گئی۔ پھر ہم نے سب کو میری اور فرقان کی شادی کے بارے میں بتایا۔ خالہ ہمارے ساتھ تھی اس لیے سب نے تسلیم کر لیا اور یوں میں خالہ کے گھر آ گئی۔ اب میں اور میرا شوہر ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ہر روز دعا کرتی ہوں کہ میری بہنوں کے بھی اچھے رشتے آ جائیں اور میرے باپ کے گناہوں کا کفارہ ان کو نہ بھگتنا پڑے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔